آج دنیا دار اگر انہیں اس سے کوئی مطلب ہو اس کو صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، اور نہیں ٹھیک ہے غرض ہے اس سے، کہتے ہیں کیوں اپنی ضرورت کے لیے، لیکن رب ساری ضرورتوں سے بول کے پاک ہے، رب ساری ضرورتوں سے اگر رب کسی کی شان بیان کرے، رب کسی کی عظمت بیان کرے، رب کسی کو فضیلت والا کہے تو ایمان کے ساتھ بتائیے اگر وہ خالق ہو کے فضیلت بیان کرے تو مخلوق کو ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ بھری کائنات میں قرآن مقدس میں اگر کسی کو صاحب کہا گیا ہے تو واحد اصلی جناب ابو بکر صدیق کی ذات۔ صاحب کا مطلب ہے ساتھی، صاحب کا مطلب ہے صحابی۔ تو جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے، یہ متفقہ فیصلہ ہے، سارے کے سارے امت کے علماء اس بات پر قائم ہیں اور مجتمع ہیں کہ قرآن کی ایک آیت نہیں، اگر ایک لفظ کا انکار کیا جائے تو بندہ مومن رہتا۔ تو جو ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کے بارے میں شک کریں، صاحب ہونے کے بارے میں شک کریں، وہ بھی مومن ہو سکتے نہیں ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی عزت، ان کی شان، اس کو تسلیم بھی کیا جائے۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ تھے، ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ جب میدان محشر میں نے جو ابتدا میں حدیث بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انت صاحبی علی الحوض، اور میں زمانے والے جو کہتے ہیں نا کہتے رہیں ابو بکر تو میرے ساتھ تھا، ساتھ ہے، قیامت تک رہے گا، اور حوض کوثر پر بھی ابو بکر تو میرا صاحب ہوگا، تو میرا صاحب ہوگا، تو میرا صاحب ہوگا۔ ایسے سبحان اللہ جن کو گھر سے پابندی نہیں ہے وہ جو کہہ سکتی ہے گھر والوں نے نا، میں یہ کوئی میڑا نہیں ہے، تانا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات میں گھر والے کہہ کے بھیجتے ہیں بھائی نہیں فالتو گھر بھائی کسی نال نہیں کریں، اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سونے جیسی بات کرتے ہیں، لفظ یہاں پہ زبان پہ سبحان اللہ بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا صحیح جو مقام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت و کردار کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔